السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دین اسلام بہت پیارا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہت پیارا نسخہ سکھاتا ہے کہ جہاں اچھا کام ہو اس اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے حصے دار بنو، اور جہاں برائی کا کام ہو، گناہ کا کام ہو، ظلم اور ستم کی بات ہو تو وہاں اس ظلم کا اور اس گناہ کا حصہ نہ بنو۔ یہ قاعدہ اپنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے۔ نیکی کے کام میں ہاتھ بٹائیے اور گناہ کا حصہ نہ بنیے، بغاوت کا حصہ نہ بنیے۔ اور سب سے بڑا گناہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا۔ گناہوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنائے، شرک کرے۔ اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اہل شرک کا حصے دار بنے، ان کے شرکیہ پروگراموں میں شریک ہو، ان کے اس کفر اور شرک پہ خاموش رہے۔ چند دن پہلے نصارہ کی ایک عید کرسمس گزری ہے۔ ایک وہ جماعت جو اپنے نام کے ساتھ اسلام کا نام بھی استعمال کرتی ہے، جماعت اسلامی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جو سیاست کے میدان میں آنے کے بعد خاص طور پہ اسلام کے اصولوں کو پس پشت ڈال ہی چکی ہے۔ انہوں نے 2 قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اہل شرک کی اس عید میں اور اس عید کے موقع پہ ایک پروگرام منعقد کیا کرسمس پیکج کے نام سے، جس میں نصارہ کو گفٹ دیے گئے، تحفے تحائف دیے گئے، راشن دیا گیا، ان کے غریبوں میں پیسے تقسیم ہوئے۔ اور جماعت اسلامی کے ایک مرکزی رہنما لیاقت بلوچ صاحب نے اس موقع پر جو جملہ کہا وہ ظلم کی انتہا کا جملہ ہے۔ مسیحی برادری کے اس مذہبی تہوار کے موقع پر وہ کہتے ہیں، وہ بھول گئے اس بات کو یا سیاست نے انہیں بھلا دیا۔ سیاست، جمہوری سیاست، یہ وہ میدان ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اپنے نظریات پر بہت کم ہی باقی رہتا ہے۔ اسے اکثریت کی زبان بولنی پڑتی ہے، اسے لوگوں کے ووٹوں کی فکر ہوتی ہے، اور بعض ان ووٹوں کے فکر میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ شاید انہیں پھر ایمان کی فکر بھی نہیں رہتی۔ جس عید پہ وہ یہ عظیم مبارکباد پیش کر رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ یہ عید اہل شرک کے ہاں اس بات کا اقرار ہے کہ آج ان کے اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا، جو کھلا ہوا کفر ہے، جو شرک اکبر ہے، جو ملت سے خارج کر دینے والا جملہ ہے۔ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور آج پیدا ہوا ہے، تعالی اللہ عما یقولون، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم
اس موقع پر مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو کرسمس کے موقع پر اور مسیح برادری کے اپنے مذہبی تہوار کے حوالے سے اس عظیم خوشی پر عظیم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کی نمائندگی تو تب ہوتی جب آپ اس معاملے میں اسلام کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتے۔ ہم تعصب کی بنیاد پر یہ جملے نہیں کہہ رہے، ہم دردی کی بنیاد پر یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم شریعت محمدیہ نے دیا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے، ان پہ خرچ کرنے کا حکم، تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے، انہیں کھلانا پلانا، ہدیے دینا، تحفے دینا، تحائف دینا، ان کی دعوتیں کرنا، یہ ہمیں شریعت نے خبر دی ہے۔ اور اگر یہ اس نیت سے ہو کہ ہم انہیں شرک کی وادی سے نکال کر توحید کے راہ کا راہی بنائیں گے تو باعث اجر و ثواب بھی ہے، دعوت توحید کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آئیے کلام الہی سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، نہ دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور نہ اس دین کی بنیاد پر تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم ان سے نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے نان مسلم جو مسلمانوں کی اسلام کی وجہ سے ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پیارا سلوک کیا جائے، انصاف کا ماجرا کیا جائے، نیکی کا ماجرا کیا جائے، شریعت میں اس کا حکم دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب معاملہ رب کی توحید کا آئے، جب معاملہ یہ آئے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں اور اس عقیدے کا اظہار کریں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور آج اس بیٹے کی ولادت ہے، کرسمس کا تہوار منائیں، جو ان کے ہاں ان کے عقیدے کے مطابق خدا کی پیدائش کا جشن ہے، خدا کے بیٹے کی پیدائش کا جشن ہے، تو پھر ایسے پروگراموں میں شریک ہونا، اس میں مبارکباد دینا، ان میں ان کی مدد کرنا اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا عیسائیوں نے، نصارہ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ کا دعویٰ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ مالک ان کے ان دعووں پر جواب میں کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اپنے منہ میں جو آتا ہے بول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ بڑا واضح فرمان ہے میرے خالق و مالک کا، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جو یہ ادا کر رہے ہیں، یہ وہی قول ہیں جو ان سے پہلے کے کفار ادا کر چکے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، انا یؤفکون۔ مالک ان کے لیے جملے کیسے استعمال کر رہا ہے، رب کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ ان کو قتل کرے، یہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ مالک ان جملوں پر کتنی شدید پکڑ کر رہا ہے کہ یہ ان کے منہ کے جملے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ انہیں قتل کرے، یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ مالک مزید فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان ظالموں نے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک یقیناً بہت بھاری بات کو لے کر آئے ہو۔
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے آسمان اس سے پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ڈھہ کر گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے رحمان کی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک اور انداز پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا اللہ وہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، وہ تو بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ کون؟ ربی و ربکم، وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری عمر توحید کی دعوت دی، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہا ربی، میرا رب ہے اللہ، میں بندہ ہوں اللہ کا اور میرا ہی رب نہیں، وَرَبَّكُمْ، اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ قانون الہی کو اپنے سامنے رکھیے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان آیات سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہوئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اور یہ جملے، یہ عقیدہ اپنانا کھلا ہوا کفر ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں کو اللہ نے اپنا بیٹا پکڑا ہے، بیٹا بنایا ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ رب نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ اور اس کفریہ عقیدے پر مبنی ایک ان کا مذہبی کفریہ تہوار اس پروگرام کے اندر اس کی میزبانی جماعت اسلامی کرے اور اس میں کھانے تقسیم کرے، راشن تقسیم کرے، کرسمس کی عید پر آنے والوں کے لیے بینر لگائے جائیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ یہ عظیم خوشخبری ہے نہ یہ عظیم عید ہے، یہ تو کھلا ہوا کفر ہے جس کو آج بڑے دھوم کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ اپنے ہی بزرگوں کی طرف رجوع کر لیں تو آج بھی ان کے پادری اعلان کر رہے ہیں کہ انجیل میں اس عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ بابا جی ابھی بھی رو رہا ہے، وہ ابھی بھی اعلان کر رہا ہے، وہ ابھی بھی اپنے ماننے والوں کو سمجھا رہا ہے یہ جو تم نے مذہبی عید بنا لی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں اس کا تصور نہیں ہے، اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے 12 ربیع الاول کا جشن ہے، ویسے ہی یہ کرسمس کا جشن ہے۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، آمنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لقت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، وہ پیدا ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے نور میں سے نور نہیں۔ کوئی مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ کے ہاں عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہلاتا ہے، وہ اللہ کے گھر بیٹے کے جنے جانے کی خوشی میں جشن مناتے ہیں۔ اور قادری صاحب آپ قوم کو گمراہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کرسمس ڈے کا وہی مقام ہے جو اسلام میں 12 ربیع الاول کا ہے۔ 12 ربیع الاول کو محمد کریم محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، اور کرسمس کی اس عید کے موقع پر نصارہ کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ بن اللہ پیدا ہوئے۔ یہ کیسے ایک ہو گیا؟ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ آج عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور نصارہ یہ مانتے ہیں کہ آج عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ نے جنا ہے۔ یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ آپ کفار کو راضی کرنے کے لیے یہ جملے کہہ رہے ہو،
لیکن بھول جاتے ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ نے وہاں یہ سوال کر لیا تو کیا جواب ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملے کسی مسلمان کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے, کسی کلمہ گو کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے. اور جس کے دل میں توحید کی غیرت موجود ہو, ایمان کی غیرت موجود ہو, وہ ان جملوں پہ خاموش تماشائی بن کے ساتھ والی کرسی پہ جم کے بیٹھ نہیں سکتا. اگرچہ وہ بے علمی میں وہاں پر پہنچے, اگرچہ ان کا یہ جملہ ہم تک پہنچا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کسی میٹنگ پہ گئے, ملی مسلم لیگ کے ذمہ دار, ان کے مرکزی رہنما, وہ کسی میٹنگ کے نام پر وہاں پر گئے, لیکن وہاں پر سب کچھ یہ ہو رہا تھا. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اٹھ جاتے, اس پروگرام میں شریک نہ ہوتے, وہاں پر نہ بیٹھتے. اور اگر وہ بیٹھ گئے تو جب لیاقت بلوچ صاحب نے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے کہ ہم نصارہ کو کرسمس کی اس عظیم عید پر عظیم خوشخبری دیتے ہیں, تو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے تھی, وہ مجلس چھوڑ دینی چاہیے تھی کہ یہاں پر تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے, یہاں پر اللہ کی لعنت برس سکتی ہے, یہاں پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ایک موحد, ایک اہل توحید کا فرزند وہ ان جملوں کو سن کر کیسے خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں, کسی غیرت مند موحد کے لیے لائق نہیں. وہاں پر بیٹھنا, اہل شرکی مجلسوں میں شریک ہونا اور سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے راشن تقسیم کرنا, ان کے غریبوں میں پیسے تقسیم کرنا, یہ مومن کو رواجار نہیں ہے, یہ اہل ایمان کے لیے جائز اور لائق نہیں ہے. آئیے اسلاف کے اقوال پہ غور کیجئے. مصنف عبدالرزاق جلد 1 صفحہ 411 روایت نمبر 1609, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لا تدخلوا فی کنائسہم یوم عیدہم. نصارہ کی تہوار پر, ان کی عیدوں پر ان کے کنیساؤں میں داخل نہ ہو. کیوں؟ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کے یہ کام کرے. اور اگر کوئی بے دھیانی میں, بے علمی میں, لا علمی میں وہاں پہنچ گیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اپنے کانوں سے سن لے کہ یہاں نصارہ کی کرسمس تہوار کی مبارک باتیں دی جا رہی ہیں, تو پھر کسی مسلمان کے لیے, کسی اہل ایمان کے لیے, کسی مومن موحد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی مجلس کے اندر بیٹھا رہے. اس کو وہ مجلس فوراً چھوڑ دینی چاہیے. امام بہقی رحمہ اللہ السنن الکبریٰ روایت نمبر 18863 اور 18864 سیدنا عبداللہ ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں, سنیے. من بنا ببلاد العاجم, جو غیر مسلموں کے ساتھ رہا ان کے شہروں میں اور ان کی عیدیں نیروز و مہرجان منائی اور ان کی مشابہت اختیار کی, حتی یموت وہو کذالک, اور یہاں تک کہ وہ مر جائے اور اس کی موت بھی اسی حال میں آئے, حشر معہم یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کا قول معروف ہے کہ اگر کسی کی بیوی نصرانی ہے اور وہ اپنی عید میں شرکت کرنا چاہتی ہے تو اسے قطعاً اجازت نہ دے, کیونکہ اللہ تعالی گناہوں پر تعاون کرنے کی اجازت نہیں دیتا. امام ابن القاسم المالکی, ان کا جملہ سنیے, مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ نصارہ کو کوئی ایسی چیز فروخت کرے جو خاص ان کے عیدوں میں کام آنے والی ہو, کیونکہ یہ ان کے شرک کی تعظیم اور ان کے کفر پر معاونت ہے. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کی عید پر انہیں مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے صلیب کے آگے سجدہ کرنے والے کو مبارکباد پیش کرنا. آج روشن خیالی کا دورہ ہے اور دنیا اس بے ڈھنگے طوفان میں بہہ گئی ہے. اتنے شوق سے نصارہ اس عید کو نہیں مناتے جتنے شوق سے مسلمان ہونے کے دعوے دار یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے سوچئے, اللہ کے لیے اپنے ایمان کی غیرت کو جگائیے کہ اس عید کا بنیادی نظریہ نصارہ کے ہاں کیا ہے, اس کو سامنے رکھیے اور اس
کو جب آپ سمجھ جائیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کا بیٹا پکڑنے کے مترادف اور اس کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے ان تمام باتوں کو بھلا کر جن کا تعلق دنیاوی مفادات سے ہے، چند ووٹ لینے کے لیے، چند کرسیاں لینے کے لیے اگر آپ اس عقیدہ توحید کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ سودا بڑا گھاٹے کا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ آپ دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے عقیدہ توحید کی عظیم نعمت سے اپنے سینے کو محروم کرنے چلے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اس ایمانی غیرت کو باقی رکھے، اس توحید کی عزت اور حمیت کو باقی رکھے، اور ہمیں اسی پر موت دے کہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے نکل رہے ہو، پیغام توحید نشر ہو رہا ہو، اور پیغام توحید نشر کرتے ہوئے ہم یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ